السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ بخیر ہوں گے۔ آج کا نیا سبق انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے بدعت کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: بدعت کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اصطلاح شرع میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، خواہ وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی۔ کہہ رہے ہیں کہ بدعت، چونکہ آپ اس نام کو بہت سنے ہوں گے، پاپولر نام ہے، بہت زیادہ مشہور نام ہے، ہر چیز کو لوگ آج کے دور میں اتنا مشہور نام ہے کہ ہر چیز کو لوگ بدعت کہتے ہیں۔ مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھنا، مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا، یہ بھی بدعت ہے۔ یقیناً یہ بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب ہوا نئی کام، لیکن کیا یہ بدعت حرام ہے یا پھر یہ کیا بولتے ہیں مکروہ ہے؟ تو اس تعلق سے ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں ہر وہ نئی کام جو اللہ کے رسول نیا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، کیا ہمارے زمانے میں کرنا حرام ہے؟ تو اس پر آج ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تعریف سمجھیے۔ جب تک کہ آپ تعریف نہیں سمجھیں گے تو پھر نہیں سمجھ میں آئے گی نا۔ اب پانی کی تعریف ہی نہیں معلوم ہے تو ہم آپ کو کیسے بتائیں کہ پانی کی 7 قسمیں ہوتی ہے؟ جیسے 7 قسم کا پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، تو پانی کی سب سے پہلے تعریف معلوم کرنا پڑے گا، پانی کہتے کسے ہیں۔ اسی طرح ہم کہیں گے کہ یہ چیز حرام ہے چونکہ بدعت ہے، تو بدعت کہتے کسے ہیں اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ یقین مانیں، آپ ان سے تھوڑا سوال کیجئے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بدعت ہے، فاتحہ بدعت، غوث پاک کا نیاز بدعت، خواجہ بابا کا یہ بدعت، اس سے کہیے کہ بھائی جان بدعت کہتے کسے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کے بعد وہ خود کہیں گے کہ یار بدعت کی قسمیں بھی ہیں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، چونکہ ہمیں تو ایک ہی حدیث بیان کی گئی نا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نیا کام یہ گمراہی ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو آپ سمجھیں۔ اصطلاح شرع میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، خواہ وہ دنیاوی چیز ہو یا پھر دینی چیز ہو۔ اور اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک تو بدعت حسنہ، دوسرا بدعت سیئہ، اور تیسرا بدعت مباحہ۔ یہ 3 قسمیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ پوری زندگی انشاءاللہ کسی طرح کے معاملات میں پریشان نہیں ہوں گے، اللہ نے چاہا تو۔ بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول اور قواعد کے مطابق ہو، یعنی قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہو اور اسے انہی پر قیاس کیا گیا ہو۔ یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق اگر کوئی کام کیا گیا ہو، نکالا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خط کا معاملہ تھا کہ کسی کو اگر کوئی پیغام بھیجنا ہو یا پھر اسلام کی دعوت دینی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط تحریر فرمایا کرتے تھے۔ قیصر و کسریٰ کے پاس بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خط اور قاصد کے ذریعے بھیجا۔ لیکن آج کے دور میں موبائل استعمال کرتے ہیں دین کے کام کے لیے بھی، تو کیا یہ موبائل استعمال کرنا دین کے کام کے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تو بدعت ہوگی۔ تو اب یہ کیا ناجائز ہے؟ تو آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ بدعت تو ہے، لیکن یہ بدعت مباحہ ہے۔ مباحہ کا مطلب جائز بدعت ہے۔ ایسے اس سے کوئی شریعت کا بنیادی اصول، بنیادی قواعد مطلب زیر و زبر نہیں ہو رہا، اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اسی شریعت کے بنیادی اصول سے ہم یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور اسے انہی پر قیاس کیا گیا ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اول بدعت واجبہ، جیسے قرآن و حدیث سمجھنے کے علم نحو کا سیکھنا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ علم نحو کا علم سیکھا کرتے تھے۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس علم کا ایجاد کیا، وہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ اجمیوں نے عربی، چونکہ عربی تو پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو تو عربی جاننا لازم ہے، کمپلسری ہے۔ جب تک کہ عربی آپ جانیں گے نہیں تو قرآن و حدیث پڑھیں گے کیسے؟ تو اس لیے بہت سارے لوگوں نے عربی میں غلطی کرنا شروع کر دی۔ اب پڑھنا ہے زبر، پڑھ رہے ہیں زیر، تو اس لیے ایک قواعد اور گرامر نکالا گیا تاکہ اس سے بندہ عربی سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ علم بعد میں ایجاد ہوا، لیکن آج کے دور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھی اگر شخص بغیر کسی علم دین سیکھنا چاہتا ہے اور نحو اور صرف اگر نہیں سیکھتا ہے تو یقین مانیں کہ وہ بندہ کبھی بھی قرآن و حدیث سمجھ نہیں پائے گا۔ تو یہ علم میں سیکھنا اب لازم ہو چکا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے دنیا میں بندہ کہ علم نحو سیکھنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ بالکل عین ثواب کا کام ہے کہ اگر آپ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں علم نحو، تو یہ تو بالکل ثواب کا کام ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو اب یہ تو ہمارے نزدیک ثواب کا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم تھا ہی نہیں علم نحو۔ تو اب کیا کہیں گے آپ؟ بدعت ہے؟ ہاں بدعت ہے، لیکن یہ بدعت کیسی ہے؟ یہ بدعت واجبہ ہے کہ قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے اس علم کا سیکھنا آپ پر واجب ہے۔ اور گمراہ فرقے مثلا خارجی، رافضی، قادیانی اور وہابی وغیرہ پر رد کے دلائل قائم کرنا، ان تمام کے علم سیکھنے کے لیے آپ کو علم سیکھنا پڑے گا۔ دوسرا
بدعت مستحبہ جیسے مدارسوں کی تعمیر اور وہ نیک کام جس کا رواج ابتدائی زمانے میں نہیں تھا، جیسے اذان کے بعد صلاۃ پکارنا۔ در مختار باب الاذان میں ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پکارنا ماہ ربیع الاخر 781 سن ہجری میں جاری ہوا اور یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو یہ تو 1441 سن ہجری چل رہا ہے نا، تو 781 سن ہجری میں یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نماز کے وقت جو ہے نا 5-10 منٹ پہلے جو ہے نا یہ آواز آتی تھی مسجد سے، مؤذن صاحب پکارتے تھے الصلاۃ والسلام، یا کوئی بھی پکار دیتے تھے، یہ در مختار میں ہے۔ تو یہ بھی تو نئی کام ہے، لیکن نیا کام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ چیزیں قرآن و حدیث کے مطابق ہی نکالی گئی ہے۔ لہٰذا اب یہ بات آپ کہیں گے کون سے اصول کے مطابق، تو اس کے لیے پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ علماء کرام کی بارگاہ میں جائیں، ائمہ مساجد کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر ان سے آپ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ سوال کریں۔ اللہ نے چاہا تو اگر آپ سمجھنے کے لائق ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کے مدلل دلائل کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھائیں گے کہ یہ اس قواعد کے مطابق، اس قانون کے مطابق نکالا گیا ہے۔ سوال، بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں؟ ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں تو میں آپ سے کہوں گا یہ بدعت اگر کسی کے اندر پائی جا رہی ہے تو وہ گمراہی ہے، اور یہی بدعت کے بارے میں مذمت قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ وہ کیا بدعت سیئہ؟ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول ضوابط کے مخالف ہو۔ اس کی دو قسمیں، اول بدعت محرمہ جیسے ہندوستان کی مروجہ تعزیہ داری، جو ہمارے یہاں مروجہ تعزیہ داری اگر ہو رہی ہے نا تو یہ بدعت چونکہ سنت کو مٹا رہی ہے، تو اس بدعت قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لہٰذا یہ بدعت اگر کوئی ہندوستان کے مروجہ تعزیہ داری اگر کوئی کرتا ہے تو یقین مانے وہ حرام کام ہے۔ اسی طرح اور جیسے اہل سنت و جماعت کے خلاف نئے عقیدے والوں کے مذاہب۔ دوم بدعت مکروہ جیسے جمعہ اور عیدین کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا۔ اگر کوئی بندہ جمعہ اور عیدین کا خطبہ غیر عربی میں پڑھتا ہے، جیسے نماز میں الحمدللہ یہ عربی میں پڑھنا ہے، عربی میں پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو۔ اب اگر کوئی بندہ بولتا ہے نہیں ہم کو تو چونکہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات تو ہم اردو میں پڑھتے ہیں، تو بھائی جان اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب نے نماز میں سورہ فاتحہ کو عربی میں پڑھی ہے، اور آپ ہیں کہ نیا کام ایجاد کریں؟ نئی کام ہوئی نا، نیا کام تو ہی ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی میں پڑھتے تھے، ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ سنت کو مٹا رہی۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ عربی ہی زبان میں نماز میں تلاوت کرنی ہے سورہ فاتحہ کی، اور ہم اردو میں کر رہے ہیں، تو یہ بدعت گمراہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بارے میں فرماتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایک اور پڑھ لیتے ہیں کہ بدعت مباحہ کسے کہتے ہیں؟ جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو اور جس کے کرنے نہ کرنے پر ثواب و عذاب نہ ہو، اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ جیسے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرنا اور ریل گاڑی وغیرہ میں سفر کرنا، یا سفر کے لیے یا پھر آلاتی جنگ کے لیے، جہاد کے لیے پہلے صحابہ کرام کیا چیز سجایا کرتے تھے؟ تلوار، گھوڑا، نیزہ۔ لیکن آج کے دور میں اگر کبھی فی الحال مستقبل میں کوئی اسلامی جہاد کر رہا ہے تو اس وقت اگر کوئی آلہ سے اگر کرے گا تو اس وقت تو وہ آلہ نہیں تھا، ریل گاڑی میں سفر کر رہا ہے، جہاز میں سفر کر رہا ہے، یا پھر کسی اور چیز میں، جیسے اب حج کرنے کے لیے لوگ پیدل جایا کرتے تھے، ہم 4 گھنٹہ میں مدینہ پہنچ جاتے ہیں، مکہ پہنچ جاتے ہیں، ہم ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو نئی باتیں ہو رہی، نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے، یقیناً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ میک سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ ایسی بدعت ہے، میک کا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ سب کام ہے، جیسے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرنا، آپ 50 طرح کا کھانا رکھ لیے آپ، لیکن حلال پیسہ سے ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، امت کو درس دینے کے لیے۔ آپ 3 وقت کا نہیں 5 وقت کا کھا رہے ہیں، تو آپ جیسے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، 3 وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، لیکن آپ 10 وقت کھانا کھا رہے ہیں، صبح میں اٹھ رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، 8 بجے کھا رہے ہیں، 10 بجے کھا رہے ہیں، 12 بجے کھا رہے ہیں، تو آپ کو کوئی ناجائز کا فتویٰ نہیں دے گا۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک رہ رہی ہے، کسی طرح کا کوئی پرابلم اس کھانے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے تو ناجائز نہیں ہے، لیکن کیا مباح کام ہے، جائز کام ہے، کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں بھی کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 وقت کا روٹی کھایا کرتے تھے اور ہم 10 وقت کھا رہے ہیں، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایسی نہیں ہے کہ جو مطلب سنت کو مٹا رہی ہے۔ سنت کیا ہے کہ 2 وقت بھی کھائیں گے تو آپ کو سنت ادا ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، بدعت کو اور زیادہ سمجھنے کے لیے انشاءاللہ آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا، تھوڑا سمجھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا ضروری ہے میرے بھائی، ہر چیز کو بدعت لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، ہے نا جی؟ سمجھ میں آئی ہے تو یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔